मदीना मुनव्वरा की खुफिया ज़ियारत को आपके सामने लाने का फ़कत एक ही मकसद है। मदीना मुनव्वरा में बसने वाले मोमिनीन हुकूमती नाइंसाफियों से बहुत तंग हैं और कम दस्ती के बाइस इन खुफिया ज़ियारत की हिफाजत मजबूरन नहीं कर पा रहे। उनमें से एक मर्द मोमिन ने अपनी शनाख्त ना जाहिर कराने के अहद पे हमें ये ज़ियारत करवाई ताकि दुनिया भर के तमाम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम को ये एहसास दिलाया जाए कि वो मदीने में इन ज़ियारत मुक़द्दसा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें, वरना इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु फ़रजहुम को वो खुद जवाबदेह होंगे। ये जो सबसे पहला मंजर आप देख रहे हैं ये मस्जिद रिजवान है, जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे औलाद जोड़ों के लिए दुआ की थी। इसी मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों और घुटनों के निशान भी मौजूद थे। ये जो काली पहाड़ी आप देख रहे हैं इस पे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घोड़ों के सुमों के निशान मौजूद थे, जिनको मदीना मुनव्वरा की बल्दिया ने उखाड़ दिया। ये घर जो आप देख रहे हैं ये घर जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है और ये जमीन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की है, जो कि अब भी असली हालत में मौजूद है। ये घर 1400 साल पुराना है और वो सामने जो आपको कुआं दिखाई दे रहा है ये वो कुआं है कि जहां से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से पानी पिया करते थे। ये चौबारा जो आपको नजर आ रहा है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का चौबारा है। अब ये जो गलियां आप देख रहे हैं अक्सर बीबी के बच्चे यहाँ खेला करते थे। ये वो मस्जिद है कि जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खिताब करते रहे और ये मस्जिद मस्जिद नूर है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का लफ्ज रहने दिया गया है जबकि नूर को मिटा दिया गया है। यहाँ पे रसूल खुदा लोगों को तालीम और तरबियत देते थे और यही फरीजा बाद में जनाब अली मुर्तजा भी सर अंजाम देते रहे। इस जगह का नाम बशरिया है जहां इस वक्त आप सफर कर रहे हैं और सामने आपको जन्नतुल बकी नजर आ रही है। बशरिया में इस वक्त 32 इमाम बारगाह मौजूद हैं। मदीना के मोमिनीन का कहना है कि इस जगह जैसा मुहर्रम होता है वैसा मुहर्रम रूहे जमी पे कहीं नहीं होता। यहाँ लोग बीबी के घर में पुरसा देने के लिए आते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद मोहम्मद है। मेहमानों को इस जगह पर खाना खिलाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया करते थे। ये सारा इलाका सादात का इलाका है। अभी भी यहाँ सादात बस्ती है। यहाँ पे हाशमी सादात ज्यादा हैं और फातमी सादात कम हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं ये घर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है जो कि गिरा दिया गया है। ये मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैठने की जगह थी जो कि फरवरी 2014 में गिरा दी गई और यहीं पर आपका कुआं भी था। ये तमाम घर जो आप देख रहे हैं उनमें से काफी घर हाशमी और फातमी सादात के हैं जिन्हें सऊदी गवर्नमेंट खाली कराना चाहती है। यहाँ पे बसने वाली सादात बहुत गरीब हैं। इन्हें इस जगह की 3 गुना ज्यादा कीमत देकर मदीने से जरा हटके वहां बसाना चाहती है ताकि यहाँ पे मौजूद आयमा अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियों को मिटाया जा सके। ये बाग जो आप देख रहे हैं ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाग है और इस जगह इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कुआं भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो कि उनके इस्तेमाल में हुआ करता था। ये जो काले काले पत्थर आपको नजर आ रहे हैं यही मौला इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर की बाकियात हैं। आज भी इस बाग की खजूरें सादात इस्तेमाल करती है। ये वो रास्ते हैं जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे और इसी जगह पे ज़ौजे रसूल बीबी मारिया किप्तिया का भी घर है और सातवें इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा बीबी नजमा खातून मादरे इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। आज 21वीं सदी में भी इन सड़कों पर कोई लाइट मौजूद नहीं क्योंकि ये रास्ते मदीने में बसने वाली सादात के घरों को जाते हैं। और यहीं पे जो आप ये कुआं देख रहे हैं ये मौला इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुआं है जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वो पत्थर हैं कि जिनके लिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन पत्थरों ने हमें देखा इन्हें देखो ये समझ के कि इबादत हो रही है। ये बाग जो आप देख रहे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाग है। ये आप मस्जिद शुरफा का मंजर देख रहे हैं
مسجد شرفا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ سعودی عرب میں رہنے کے باوجود اب ایسا قانون آ چکا ہے کہ ان سادات کے شیعہ بچے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن کسی بھی اچھی پوسٹ پر انہیں نوکری نہیں دی جاتی، ان کے بچے آج بھی بڑے بڑے ہوٹلوں میں گیٹ کیپرز کی نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی مرد مومن نے ہمیں مزید بتایا کہ ایک ایسا بھی قانون یہاں پر متعارف کروایا جا رہا ہے، اب ان نوجوانوں کی شرٹس پر شیعہ لکھا ہوگا۔ اب جس مکان سے آپ گزر رہے ہیں یہاں پہ سب بلالی بستے ہیں۔ یہ محلہ حضرت بلال حبشی کا محلہ کہلاتا ہے کہ جہاں پر آج بھی ان کی اولادیں بستی ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ مدینے میں ان جیسے مولا کے ماتمی شاہدی کہیں اور ہوں۔ یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ کائنات کی بہت بڑی جگہ ہے۔ یہ سامنے والا گھر مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جب آپ کربلا سے واپس آئے تو یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ایک آپ کے رونے کی جگہ ہے جسے بیت الحزن امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں۔ یہ جگہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے کہ جب مولا کربلا سے واپس آئے تو اس گھر میں مولا کو رکھا گیا کہ جس کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے یہ کہا کہ کیا اب بھی میری قید ختم نہیں ہوئی۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر لوگ آپ سے پوچھا کرتے تھے کہ مولا کربلا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ اس پر کبھی مولا جواب دیتے اور کبھی غش کھا کے گر جاتے تھے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور یہ باغ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیا۔ بلال حبشی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو یہ باغ تحفے میں ملا ہے۔ اما فضا نے سن لیا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ بی بی بلال کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ باغ ملا ہے۔ بی بی نے کہا کہ میری طرف سے یہ باغ بلال کو ہدیہ کر دو۔ تب سے آج تک اس باغ کا نام باغ بلال حبشی ہے اور اس باغ میں ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی آج تک چالو ہے۔ یہ دیواریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں 1400 سال پرانی ہیں اور یہ بیت الشرف کی دیواریں ہیں۔ بیت الشرف وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے گفتگو کی تھی جب مولا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، اور مولا نے آخری خطبہ یہیں پر دیا تھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو پکڑ کر کہا کہ آگے بہت منزل ہے۔ یہاں پہ اپنی بیٹی سے گفتگو کی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ مجھے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے کے جا رہی؟ اس پر مولا نے جواب دیا ہاں بیٹا آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں امامت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا جب اتنی عورتیں آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جس پر مولا نے اپنی دستار اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ پروردگار یہ بھی میرے امتحان میں شامل ہے کہ میری بچی میرے سے یہ سوال کرے کہ بابا میں کیوں نہیں آپ کے ہمراہ جا سکتی۔ مولا حسین علیہ السلام نے برملا بیت الشرف میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو کہا دیکھو کائنات کی ہر عورت بازار جائے گی لیکن میری ماں بازار نہیں جا سکتی۔ یہ سغرا میری ماں کی شکل ہے، اگر یہ بازار میں آئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہاں سے بی بی واپس مدینہ الرسول چلی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جو انتظار بی بی سغرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہاں پر بی بی مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشانوں پر بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں پہ آج سے 3 سال پہلے ایک گھر تھا کہ جو کہ سادات کی ملکیت تھا۔ سادات نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے غیر مومن کو بیچ دیا۔ اس نے مکان گرا دیا اور اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ کے مومنین نے تمام محبان اہل بیت سے اس مکان کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو خرید کر عزا خانہ فاطمہ بنت اسد قائم کر کے مقام انتظار سغرا کو بچا لیا جائے، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی سغرا جب تک زندہ رہی اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور سوال کرتی تھی کیا وہ قافلہ دیکھا کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ یہ جو پس قد کھجور کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے خصوصاً بھیجا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے نواسوں کے ہمراہ باغ میں جاتے تھے تو کھجور کا درخت دراز قد ہونے کی وجہ سے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کھجور تک رسائی نہ حاصل کر پاتے تو فوراً خدا نے حکم دیا کہ پست قد ہو جا۔ یہ کھجور کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھل کتنا نیچے اگا ہوا ہے کہ جسے آسانی سے بچے بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ جو مقام آپ اب دیکھ رہے ہیں یہیں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تھا۔ یہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اس علاقے میں تمام مومنین بستے ہیں۔ اس علاقے کو طریق رد شمس کہتے ہیں۔ یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا باغ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری امیر ترین شخص تھے، لیکن انہوں نے اپنی تمام جائیداد سادات کو دے دی اور آخری دم تک انہی کے غلام بن کے رہے۔ یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر ہے۔ یہ جو کالی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ بسا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی میرے حسین علیہ السلام پہ کوئی وقت آ جائے تو میرے حسین کا ساتھ دینا۔ یہی وہ انصار الحسین ہیں جو کربلا میں مولا حسین علیہ السلام کے ہمراہ گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمون یہودی کا باغ ہے جہاں مولا علی علیہ السلام مزدوری کیا کرتے تھے۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر خصوصاً کمبر نے مولا علی علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ کبھی ایک دن تو مولا میرے گھر تشریف لائیے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی وہ باغ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ جب ان درختوں کے پتے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کو چھوا کرتے تھے تو دونوں بھائی خوش ہوتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو خوش دیکھ کر ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ اور یہیں پر امام حسین علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اور اسی باغ کے پودے 10 محرم سن 61 ہجری کو جب ملائکہ نے آسمانوں پہ شور مچایا کہ امام حسین علیہ السلام عرض کربلا پہ شہید ہو گئے تو مدینے میں موجود یہ درخت چیخ مار کر پھٹ گئے تھے۔ درختوں کی فطرت کو پروردگار نے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ السلام کے لیے بدل دیا۔ اگر کوئی بدل نہ سکا تو مسلمان اپنے آپ کو بدل نہ سکا۔ انہی انصار حسین علیہ السلام کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے جو شہید ہوا ہم اپنے بیٹوں سے پہلے انہیں جنت میں دیکھیں گے۔ یہ باغ مولا غازی عباس علیہ السلام کی والدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا باغ ہے۔ یہ جگہ بی بی فاطمہ بنت کلابیہ کا گھر ہے، لیکن اس عظیم گھر پہ مکان برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا ہے۔ مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے اس گھر کو بچانا ہر مومن پہ فرض ہے۔ یہ جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیر غرض کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو کہا تھا کہ جب میں بقا کی طرف جاؤں تو علی مجھے اس پانی سے غسل دینا۔ مدینہ منورہ کی خفیہ زیارت کو آپ کے سامنے لانے کا فقط ایک ہی مقصد ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے مومنین حکومتی ناانصافیوں سے بہت تنگ ہیں اور کم دستی کے باعث ان خفیہ زیارات کی حفاظت مجبوراً نہیں کر پا رہے۔ ان میں سے ایک مرد مومن نے اپنی شناخت نہ ظاہر کرانے کے عہد پہ ہمیں یہ زیارات کروائیں تاکہ دنیا بھر کے تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ مدینے میں ان زیارات مقدسہ کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کریں، ورنہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہم کو وہ خود جواب دہ ہوں گے۔ یہ جو سب سے پہلا منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد رضوان ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کی تھی۔ اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اور گھٹنوں کے نشان بھی موجود تھے۔ یہ جو کالی پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ مولا علی علیہ السلام کے گھوڑوں کے سموں کے نشان موجود تھے جن کو مدینہ منورہ کی بلدیہ نے اکھاڑ دیا۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گھر جناب حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کا ہے اور یہ زمین بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہے جو کہ اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ گھر 1400 سال پرانا ہے اور وہ سامنے جو آپ کو کنواں دکھائی دے رہا ہے یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں سے آل
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से पानी पिया करते थे। ये चौबारा जो आपको नजर आ रहा है, ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का चौबारा है। अब ये जो गलियां आप देख रहे हैं, अक्सर बीवी के बच्चे यहाँ खेला करते थे। ये वो मस्जिद है कि जहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खिताब करते रहे, और ये मस्जिद मस्जिद नूर है। आप देख सकते हैं कि मस्जिद का लफ्ज रहने दिया गया है, जबकि नूर को मिटा दिया गया है। यहाँ पे रसूल खुदा लोगों को तालीम और तरबियत देते थे, और यही फरीजा बाद में जनाब अली मुर्तजा भी सर अंजाम देते रहे। इस जगह का नाम बशरिया है, जहां इस वक्त आप सफर कर रहे हैं, और सामने आपको जन्नतुल बकी नजर आ रही है। बशरिया में इस वक्त 32 इमाम बारगाह मौजूद हैं। मदीना के मोमिनीन का कहना है कि इस जगह जैसा मुहर्रम होता है, वैसा मुहर्रम रूह ज़मीं पे कहीं नहीं होता। यहाँ लोग बीबी के घर में पुरसा देने के लिए आते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, ये मसनद मोहम्मद है। मेहमानों को इस जगह पर खाना खिलाकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया करते थे। ये सारा इलाका सादात का इलाका है। अभी भी यहाँ सादात बस्ती है। यहाँ पे हाशमी सादात ज्यादा हैं और फातमी सादात कम हैं। ये जो घर आप देख रहे हैं, ये घर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का है, जो कि गिरा दिया गया है। ये मौला जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बैठने की जगह थी, जो कि फरवरी 2014 में गिरा दी गई, और यहीं पर आपका कुआं भी था। ये तमाम घर जो आप देख रहे हैं, उनमें से काफी घर हाशमी और फातमी सादात के हैं, जिन्हें सऊदी गवर्नमेंट खाली कराना चाहती है। यहाँ पे बसने वाली सादात बहुत गरीब हैं। इन्हें इस जगह की 3 गुना ज्यादा कीमत देकर मदीने से जरा हट के वहाँ बसाना चाहती है, ताकि यहाँ पे मौजूद आयमा अलैहिस्सलाम की तमाम निशानियों को मिटाया जा सके। ये बाग जो आप देख रहे हैं, ये इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का बाग है, और इस जगह इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम का वो कुआं भी आपको दिखाई दे रहा है, कि जो कि उनके इस्तेमाल में हुआ करता था। ये जो काले काले पत्थर आपको नजर आ रहे हैं, यही मौला इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के घर की बाकियात हैं। आज भी इस बाग की खजूरें सादात इस्तेमाल करती है। ये वो रास्ते हैं जहां रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरा करते थे, और इसी जगह पे ज़ौजे रसूल बीबी मारिया किप्तिया का भी घर है, और साथ में इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बीबी नजमा खातून मादरे इमाम रजा अलैहिस्सलाम की कब्रें भी मौजूद हैं। ये जो आप रास्ते देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। आज 21वीं सदी में भी इन सड़कों पर कोई लाइट मौजूद नहीं, क्योंकि ये रास्ते मदीने में बसने वाली सादात के घरों को जाते हैं। और यहीं पे जो आप ये कुआं देख रहे हैं, ये मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कुआं है, जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। ये वो पत्थर हैं कि जिनके लिए हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिन पत्थरों ने हमें देखा, इन्हें देखो, ये समझ के कि इबादत हो रही है। ये बाग जो आप देख रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का बाग है। ये आप मस्जिद शुरफा का मंजर देख रहे हैं। मस्जिद शुरफा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे, और ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। सऊदी अरब में रहने के बावजूद अब ऐसा कानून आ चुका है कि इन सादात के शिया बच्चे, जो कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन किसी भी अच्छी पोस्ट पर इन्हें नौकरी नहीं दी जाती, उनके बच्चे आज भी बड़े बड़े होटलों में गेट कीपर्स की नौकरियां सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी मर्द मोमिन ने हमें मजीद बताया कि एक ऐसा भी कानून यहाँ पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। अब इन नौजवानों की शर्ट्स पर शिया लिखा होगा। अब जिस मकान से आप गुजर रहे हैं, यहाँ पे सब बिलाली बसते हैं। ये मोहल्ला हजरत बिलाल हबशी का मोहल्ला कहलाता है, कि जहाँ पर आज भी इनकी औलादें बसती हैं, और इनके बारे में मशहूर है कि मदीने में इन जैसे मौला के मातमी शायदी कहीं और हों। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये कायनात की बहुत बड़ी जगह है। ये सामने वाला घर मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का है, कि जब आप करबला से वापस आए तो ये आपके बैठने की जगह थी। एक आपके रोने की जगह है, जिसे बैतुल हुज़्ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं। ये जगह आपके बैठने की जगह है, कि जब मौला करबला से वापस आए तो इस घर में मौला को रखा गया, कि जिसके बारे में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि क्या अब भी मेरी कैद खत्म नहीं हुई। यही वो मकाम है कि जहां पर लोग आपसे पूछा करते थे कि मौला करबला में आपके साथ क्या हुआ, इस पर
کبھی مولا جواب دیتے اور کبھی غش کھا کے گر جاتے تھے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ باغ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ کسی شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی اور یہ باغ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیا۔ بلال حبشی بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کی بیٹی کو یہ باغ تحفے میں ملا ہے۔ اما فضا نے سن لیا اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتایا کہ بی بی بلال کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ کو یہ باغ ملا ہے۔ بی بی نے کہا کہ میری طرف سے یہ باغ بلال کو ہدیہ کر دو۔ تب سے آج تک اس باغ کا نام باغ بلال حبشی ہے اور اس باغ میں ایک کنواں بھی ہے جس کا پانی آج تک چالو ہے۔ یہ دیواریں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ دیواریں 1400 سال پرانی ہیں اور یہ بیت الشرف کی دیواریں ہیں۔ بیت الشرف وہ جگہ ہے کہ جہاں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے گفتگو کی تھی جب مولا علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا اور مولا نے آخری خطبہ یہیں پر دیا تھا۔ یہ وہ خطبہ ہے کہ جس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو پکڑ کر کہا کہ آگے بہت منزل ہے۔ یہاں پہ اپنی بیٹی سے گفتگو کی۔ بیٹی نے کہا کہ بابا آپ مجھے اپنے ہمراہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اس پر مولا نے جواب دیا ہاں بیٹا آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی، میں امامت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹی نے سوال کیا کہ بابا جب اتنی عورتیں آپ کے ساتھ جا سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ جس پر مولا نے اپنی دستار اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ پروردگار یہ بھی میرے امتحان میں شامل ہے کہ میری بچی میرے سے یہ سوال کرے کہ بابا میں کیوں نہیں آپ کے ہمراہ جا سکتی۔ مولا حسین علیہ السلام نے برملا بیت الشرف میں جتنے بھی لوگ کھڑے تھے سب کو کہا دیکھو کائنات کی ہر عورت بازار جائے گی لیکن میری ماں بازار نہیں جا سکتی۔ یہ سغرا میری ماں کی شکل ہے، اگر یہ بازار میں آئی تو قیامت آ جائے گی۔ یہاں سے بی بی واپس مدینہ الرسول چلی گئی۔ یہ وہ جگہ ہے جو انتظار بی بی سغرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہاں پر بی بی مولا علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کے نشانوں پر بیٹھی رہتی تھی۔ یہاں پہ آج سے 3 سال پہلے ایک گھر تھا کہ جو کہ سادات کی ملکیت تھا۔ سادات نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اسے غیر مومن کو بیچ دیا۔ اس نے مکان گرا دیا اور اب اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ مدینہ کے مومنین نے تمام محبان اہل بیت سے اس مقام کو بچانے کے لیے درخواست کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس جگہ کو خرید کر عزا خانہ فاطمہ بنت اسد قائم کر کے مقام انتظار سغرا کو بچا لیا جائے، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر بی بی سغرا جب تک زندہ رہیں اپنے ہاتھوں میں پانی لے کر وہاں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور سوال کرتی تھی کیا وہ قافلہ دیکھا کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ یہ جو پس قد کھجور کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے خصوصاً بھیجا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسوں کے ہمراہ باغ میں جاتے تھے تو کھجور کا درخت دراز قد ہونے کی وجہ سے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کھجور تک رسائی نہ حاصل کر پاتے، تو فوراً خدا نے حکم دیا کہ پس قد ہو جا۔ یہ کھجور کا درخت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پھل کتنا نیچے اگا ہوا ہے کہ جسے آسانی سے بچے بھی توڑ سکتے ہیں۔ یہ جو مقام آپ اب دیکھ رہے ہیں یہیں پر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تھا۔ یہ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کا گھر ہے۔ اس علاقے میں تمام مومنین بستے ہیں۔ اس علاقے کو طریق رد شمس کہتے ہیں۔ یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا باغ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری امیر ترین شخص تھے لیکن انہوں نے اپنی تمام جائیداد سادات کو دے دی اور آخری دم تک انہی کے غلام بن کے رہے۔ یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری کا گھر ہے۔ یہ جو کالی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں وہ لوگ بسا کرتے تھے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ہاتھوں میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی میرے حسین علیہ السلام پہ کوئی وقت آ جائے تو میرے حسین کا ساتھ دینا۔ یہی وہ انصار الحسین ہیں جو کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ گئے اور پھر واپس نہ آئے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شمون یہودی کا باغ ہے
جہاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کیا کرتے تھے۔ یہ گھر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گھر خصوصاً کمبر نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کیا تھا اور کہا کرتے تھے کہ کبھی ایک دن تو مولا میرے گھر تشریف لائیے۔ یہ باغ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی وہ باغ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہاں آیا کرتے تھے۔ جب ان درختوں کے پتے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوا کرتے تھے تو دونوں بھائی خوش ہوتے تھے۔ ان دونوں بھائیوں کو خوش دیکھ کر ان کے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ اور یہیں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹھنے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اور اسی باغ کے پودے 10 محرم سن 61 ہجری کو جب ملائکہ نے آسمانوں پہ شور مچایا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارض کربلا پہ شہید ہو گئے، تو مدینے میں موجود یہ درخت چیخ مار کر پھٹ گئے تھے۔ درختوں کی فطرت کو پروردگار نے مولا حسن علیہ السلام اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بدل دیا۔ اگر کوئی بدل نہ سکا تو مسلمان اپنے آپ کو بدل نہ سکا۔ انہی انصار حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین علیہ السلام کے لیے جو شہید ہوا، ہم اپنے بیٹوں سے پہلے انہیں جنت میں دیکھیں گے۔ یہ باغ مولا غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا باغ ہے۔ یہ جگہ بی بی فاطمہ بنت کلابیہ کا گھر ہے، لیکن اس عظیم گھر پہ مکان برائے فروخت کا بورڈ لگا دیا ہے۔ مدینہ کے مومنین کا کہنا ہے اس گھر کو بچانا ہر مومن پہ فرض ہے۔ یہ جو کنواں آپ دیکھ رہے ہیں اسے بیر غرض کہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا تھا کہ جب میں بقا کی طرف جاؤں